سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ یقین رکھو اللہ پر اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تب ہی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز تمہیں دینی ہو۔ گرتے ہوئے سنبھال لیتا ہے وہ تمہیں، تو کیا دکھ میں اکیلا چھوڑے گا؟ وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو، اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ تمہارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں
بے مثال ہوتی ہے۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔